دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی. بڑا جملہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی. علماء کرام میں ابن کثیر لکھتے ہیں وہ فضیلت اللہ نے علم کی بنیاد پر دی. عربی میں جملہ ایسا ہے، هو القدر الممتاز الذی، یہی وہ قدر ہے، فرق ہے آدم اور فرشتوں میں، الذی جس کی وجہ سے اللہ نے ابو البریہ آدم کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی. علم ہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس سے ایک انسان فرشتوں پر فوقیت پا سکتا ہے. الحمدللہ. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات، اس امت کی بنیاد علم پہ رکھی گئی ہے. دوسری چیز، فرشتوں کی پر فضیلت آدم علیہ السلام کی علم کی وجہ سے ہے. تیسری بات، میں نے 7 کہے نہیں، 7 گناتا جاؤں گا. تیسری فضیلت علم دین کے اندر، اگر کوئی نبی کا وارث بننا چاہ رہا ہے، جمعہ میں بھی میں نے کہا ایک، نبیوں نے کچھ چھوڑا ہے اس دنیا میں، انبیاء نے کچھ یادگاریں اگر چھوڑی ہیں تو نبیوں نے مسجدوں کو چھوڑا ہے. یہ مسجد ابراہیم علیہ السلام نے بنائی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر. نہیں، مسجد نبوی نا، ہیں میرے ساتھ آپ ماشاءاللہ. کون سی مسجد؟ مسجد حرام. اور ایسی دعا بھی مانگی، لوگ اس دعا پر جمعہ کا خطبہ دیے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم نے بنیادیں اٹھائیں خانہ کعبہ کی، ساتھ میں اسماعیل بھی تھے، دونوں نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد ایک دعا مانگی. نیک کام کیے ہیں، اللہ کا گھر بنائے ہیں، فخر نہیں آ رہا میں نے رب کا گھر بنا دیا. اللہ کا گھر بنانے کے بعد دونوں باپ بیٹا مل کے دعا کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، اے ہمارے رب، اس عمل کو قبول فرما. تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے. نیکی کا کام کرنے کے بعد عاجزی آنی چاہیے. یہ آیت کہتے دلیل ہے نبیوں نے مسجدوں کو چھوڑا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ابھی آئے نہیں اندر، 3.5-4 کلومیٹر باقی ہے مدینہ پہنچنے میں. خبا پہنچے ہیں، وہاں ایک قیام پذیر ہوئے، پہلی مسجد بنا دی، مسجد الحمدللہ. پھر آپ پہنچے مسجد نبوی، آپ نے پھر ایک مسجد بنائی. لوگ کہتے پہلے اللہ کا گھر بنایا. دوسرا، پیغمبروں کی میراث میں نام لے کر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء زور سے نا، جی پڑھو بیٹے زور سے، حدیث پڑھو. جی آگے حدیث یاد ہے؟ ماشاءاللہ، ان کا انعام رکھو بھائی. کیا نام ہے بیٹے تمہارا؟ آگے کی جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ ایسا ہے، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. سبحان اللہ. علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں الحمدللہ، اور انبیاء نے وارث نہیں بنایا دینار و درہم کا. سمجھے آپ؟ علم کسی کی میراث نہیں. آیا سمجھ میں دو جملہ؟ یہ سچ بولیے، جملہ سمجھ میں آیا؟ میں حافظ قرآن ہوں مثال کے طور پر، میراث میں میرا قرآن میرے بچے کو نہیں جائے گا. میں 1 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ لاکھ جائیں گے، مگر میرا علم میرے بچے کو نہیں جائے گا. علم کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علم جو ہے نا، اگر انبیاء کا میراث اگر کچھ ہے تو جو حدیث میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء نے اگر میراث میں کچھ چھوڑا ہے، علم چھوڑا ہے. الحمدللہ. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز، ساتھ میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع نہیں ہے. کون سی رکعت میں ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ نماز میں اطمینان نہیں. کبھی کبھی کسی کی خیرت اچھی رہی تو نماز میں مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے. لذت بندگی لذت آتی ہے، نماز میں مزہ آتا ہے. عموماً نماز میں دل نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل پہ خوف نہیں ہے. میں کبھی کبھی یہ بھی دیکھتا ہوں کیسے کیسے بیانات ہوتے ہیں، آدمی سر جھکا کے سوتا رہتا ہے. ہمارے جیسے طالب علم ہوتے ہیں تو اٹھاتے ہیں، اٹھو بھائی مت سو سنو، اٹھو بھائی مت سو سنو. ورنہ زیادہ تر میں دیکھا ہوں آدمی سو جاتا ہے. بیانات میں اثر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت میں اثر نہیں ہے، نماز میں اثر نہیں ہے.
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آدمی کے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، برابر خوف نہیں ہے اللہ کا، اور اللہ کا ڈر بڑی نعمت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ سینے میں اللہ کا ڈر آنا بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حدیث میں آتا ہے آپ جب نماز پڑھتے سینے سے آواز آتی ہے، عزیز کا عزیز المرجل، عزیز کا عزیز المرجل۔ مرجل سمجھتے ہیں؟ ہانڈی میں کھانا پکتا نہیں تو پکنے کی جیسی آواز آتی ہے کھت کھت، نبی کا سینے سے ویسی آواز آتی ہے۔ روتے تھے آپ، روتے تھے میرے بھائی۔ نماز میں خشوع آنا ہے، اللہ کا ڈر آنا ہے، اللہ کا خوف۔ اور میں ہمیشہ ایک حدیث بولا ہوں، اللہ میرے اندر اس کا خوف پیدا فرمائے، آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ دعا مانگیے گا، ایک دعا ہے، خوف کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ مجھے ایسا دل نہ دے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ دعا ہے، اللہ ڈرنے والا دل عطا فرما۔ اچھا کیسے ڈر آئے گا اللہ کا؟ سینے میں اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ خوف کیسے آئے گا؟ الگ الگ بہت ساری چیزیں ہیں، 1 گھنٹے کا میں نے اس پہ لیکچر دیا ہے، موضوع علم ہے، اس لیے میں خالی اتنا ہی بولتا ہوں۔ انما یخشى اللہ من، زور سے بولو، اللہ جزائے خیر دے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ علم تمہارے اندر آئے گا تو اللہ کا ڈر بھی آئے گا، علم آئے گا تو ڈر آئے گا۔ سبحان اللہ، جتنا علم آپ جانتے جاؤ گے اتنا ڈر بڑھتا جائے گا آپ کے اندر۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ کی جو کرسی ہے اس کے بارے میں آیت الکرسی میں ہے، دیکھو، وسع، پورے ایک ساتھ پڑھنا، یہ وسع، اتنے پہ رک جائیے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، اس کی کرسی کتنی بڑی ہے اللہ کی، نا ہے نا اس میں، وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے بڑی اس کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی ہے۔ اور کرسی اور عرش اس کا مقابلہ کہتے ہیں، ایک بڑے میدان میں اگر چھوٹا سا گیند ڈال دیا جائے، کتنا چھوٹا گیند رہے گا، عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی چھوٹی ہے۔ اگر کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، عرش اللہ کا کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ جی اور اللہ کی ذات، آپ جتنی گہرائی میں جائیں گے نہیں، معرفت الہی، آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی محبت بھی آئے گی آپ کے سینے کے اندر۔ سبحان اللہ، یہ علم ہے جو اللہ کا خوف لے کر آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ علم حاصل کرنے کی توفیق۔ 4 باتیں ہوئی نا، 5ویں بات اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں 2 ہی چیزیں ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں 7 بھی پوچھوں گا دوبارہ پلٹا کے، میرا وقت 6:30 کے قریب جا رہا ہے، میری نگاہ ہے کاٹے کے اوپر، 6:30 پہ برابر کھڑا ہو جاؤں گا میں، 7 بھی پوچھوں گا، 7 بھی بولنا پڑے گا آپ کو، یاد رکھ لو، میں چھوڑوں گا نہیں، زبردستی کا عالم ہوں میں، جی ہاں آپ کو 7 میں لے کر چلنے والا ہوں۔ چلیے 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا حسد الا فی اثنتین، اگر حسد کر سکتے ہیں تو 2 چیزوں میں کر سکتے ہیں، بس صرف 2 ہی چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جس میں آپ حسد کر سکتے ہیں۔ اب میری گزارش ہے، کوئی سونا بھی نہیں، اٹھنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں باہر، اب جب تک یہ جملہ ختم نہ ہو۔ اب مولوی صاحب بول دیے ہیں 2 چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں، اس لیے ہم حسد کریں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھ لیجئے، حسد اور غبطہ یہ 2 چھوٹی چھوٹی الگ چیزیں ہیں۔ حسد کبیرہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ حسد کا معنی ہوتا ہے زوال نعمت الغیر، زوال نعمت الغیر، سامنے والے کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ایک آدمی عزت سے جی رہا ہے، ذلیل ہو جائے تو دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ ایک آدمی ہے، اچھا کاروبار چل رہا، ختم ہو جائے، دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ یہ ہے حسد، سامنے والے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں اس سے ختم ہو جائیں۔ یاد رکھو، اچھے سے یاد رکھو، اللہ کے لیے یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے۔ اگر کسی کے اندر آپ کچھ اچھا دیکھیں، وہ ترقی کر رہا ہے، ماشاءاللہ پہلے نہیں کر رہا تھا، اب اللہ اسے نواز رہا ہے، وہ ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، تو کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بس۔ اور ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ
ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज की है ना, आज पढ़ना था ना हमको, सूरह कहफ की आयत है। क्यों नहीं जब अपने बाग में दाखिल हुआ, इद दखलता जन्नतका कुल्ता माशा अल्लाह, माशा अल्लाह क्यों नहीं बोला? ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं बोला? किसी के अंदर भी कुछ अच्छाई देखो मेरे भाइयों, पढ़ लो, ये पहले पढ़ लो और बारकल्लाह बोलो। क्या बोलो? क्या कुछ नुकसान नहीं होता, बारकल्लाह बोलो। एक बच्चा अच्छा कुरान पढ़ा, बारकल्लाह। किसी की तिजारत चल रही है, बारकल्लाह। कोई नुकसान नहीं है। हमें क्या मिलेगा इसमें? बोलने वाले को क्या मिलेगा? बोलने वाले को क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा भाई? बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं, बहुत बड़े आलिम अल्लामा इब्न हज़म रहमतुल्लाहि अलैह का कौल तुम्हारे सामने रखूँगा मैं अभी। मान लो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, कितना भी मांग रहे हैं नहीं हो रहा है, सलातुल इस्तिस्का पढ़ रहे हैं बारिश नहीं आ रही है। जी हाँ, लोग बोलते हैं, किसी ने हमको जुमा की नमाज तक पहुँचाया, उसने कार में कहा इस साल गोवा में ओनली 38% बारिश हुई है, पहले की तरह बारिशें नहीं हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बेंगलोर में तो 38 भी नहीं रहेंगी भाई, बारिशें नहीं हैं, बारिशें नहीं हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। अल्लामा इब्न हज़म कहते हैं अगर किसी को लगता है उसकी दुआ नहीं कबूल हो रही है, उसको चाहिए कि वो दूसरे को दुआ दे। दुआ कबूल करवाने का एक तरीका है ये। उसको चाहिए कि वो दूसरे को दुआ दे। एक फरिश्ता उसके सर के पास खड़ा हो जाएगा, जितनी दुआएं वो दूसरे को देगा, सारी दुआएं फरिश्ता इसे देगा। ये एक तरीका है फरिश्ते की दुआ को पाने का और दुआ को कबूल करवाने का। अगर आप सामने वाले को बोलते हैं अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे, फरिश्ता कहेगा अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे। अल्लाह अकबर। जी आज की इस मजलिस में आने का कम से कम ये तो लेकर जाओ इंशाअल्लाह। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, उम्र घटी घटी जा रही है, कहे अल्लाह मेरे दोस्त के बेटी की अच्छी शादी करवा दे, अच्छी जगह निकाह करवा दे, अच्छा रिश्ता अता फरमा। फरिश्ता कहेगा अल्लाह इसकी बेटी को करवा दे। फरिश्ते की दुआएं लेने का, कभी मरकज़ वालों से मैं कहता हूँ फरिश्तों की दुआएं हासिल करने के तरीके क्या हैं, इसी मौजू पर एक खिताब रख दो इंशाअल्लाह। कौन से आमाल हैं जिसके करने से एक आदमी को फरिश्तों की दुआ मिलेगी। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। हसद इससे बोलते भाई, हसद में कर नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो में कर सकते हैं। सारी दुनिया में दो ही चीज़ें हैं जिसमें आप हसद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हसद का वो माना नहीं है। हसद का माना है गिब्ता। क्या माना? रश्क। उसे क्या बोलते? रश्क। रश्क का माना क्या? अल्लाह तूने उसको दिया मुझे भी दे। दो ही चीज़ें हैं। अगर ऐसा किसी को बोल सकते हैं अल्लाह मुझे ऐसा बना, मेरे बच्चों को ऐसा बना, तो अल्लाह के नबी ने कहा सिर्फ दो चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें देख के आदमी तमन्ना कर सकता है अल्लाह मुझे मेरी औलाद को ऐसा बना। चूँकि ये हदीस बार बार आप सुनते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दो में एक बताएं इंशाअल्लाह। सांस लिए बगैर बोल रही हैं। ऐसी ही हदीस है बेटा। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह खैर व बरकत दे आपको। माशाअल्लाह गौर से सुन रहे हैं आप, जवाब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नौजवान बच्चे यहाँ बैठ के जवाब दे रहे हैं। अल्लाह इनको दीन का दाई बनाए, कौम का लीडर बनाए अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। चलिए आपने ज़बान खोला, इसके लिए मैंने आपको दुआएं दी। कोई और साहब? दो ही चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें देख के हम तमन्ना कर सकते हैं अल्लाह हमें ऐसा बना, अल्लाह हमारी बच्चों को ऐसा बना। क्या तमन्ना चल रही है मालूम आज? अल्लाह अकबर। एजुकेशन, ये इल्म है ना जो मौजू मुझे दिए हैं आप लोग, आज दुनिया का नंबर 1 कारोबार है, नंबर 1 कारोबार है। सारे कारोबार नीचे ऊपर हो सकते हैं मगर ये एजुकेशन का कारोबार नीचे ऊपर नहीं होगा। ये खिदमत नहीं रही, ये तिजारत है। आज क्या है? स्कूल इज़ बिजनेस, कॉलेज इज़ बिजनेस। लोगों ने एजुकेशन को तिजारत बना के रखा है। एजुकेशन खिदमत नहीं रही अब, माफ़ कीजिएगा, एजुकेशन एक तिजारत बनी हुई है। दो चीज़ें बच्चे ने कहा अल्लाह जज़ाए खैर दे, थोड़ा और खोल दो बेटा इसको, जिसे माल दिया गया। हाँ अल्लाह जज़ाए खैर। पहले नंबर पर इल्म है। अल्लाह ने किसी को इल्म से नवाजा है, वो अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है और उसकी तबलीग भी लोगों में करता है। आप उसे देखकर तमन्ना कर सकते हैं अल्लाह मुझे भी ऐसा बना, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बना। सुभान अल्लाह। कितने माँ बाप बोलते हैं अल्लाह मेरे बच्चे को मक्के का
آگے میں نہیں بولا. اللہ میرے بچے کو کیا بھی غلط نہیں ہے بھائی, کچھ بھی غلط نہیں ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ کی اور ایک بات بولتا ہوں میں, جب بھی دعا کرتے ہو آداب دعا میں یہ ادب شامل ہے. وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, تمہیں 100% گارنٹی ہونی چاہیے یہ دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. اس نیت سے دعا کرنی چاہیے, اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور مالدار ہے, اللہ نے مال دیا ہے, حق کے راستے میں لگاتا ہے, اسے دیکھ کے ہم تمنا کر سکتے ہیں. 5ویں چیز